السلام علیکم، میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ سینیٹر سحر کامران صاحبہ موجود ہیں اور ہم ان کی انسائٹس لیں گے ان سینٹ الیکشنز کے بارے میں۔ سینیٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ حمزہ۔ سینٹ کے الیکشنز تو اب دیکھیں تو کل ہی الیکشن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو رزلٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہیں جن کا دیرینہ پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، جن پہ پارٹی کے قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ووٹرز ہیں ان کا اعتماد ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنایا گیا، تو اس سے پہلے بڑی تشویش تھی کہ یہ جوائنٹلی لڑے گی پی ڈی ایم سینٹ الیکشنز یا اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کرے گی، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے کینڈیڈیچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت پائیں گے؟ دیکھیں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھا جائے، ان کی کینڈیڈیچر کو سامنے رکھا جائے، ان کی جو ایک سیاسی جو ان کا ایک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھا جائے، جس طریقے سے جس احسن طریقے سے انہوں نے ایز اے اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس کو چلایا، جس احسن طریقے سے انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر سب کو ساتھ لے کے چلے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر پہلے بھی جو ہے یونینیمسلی سب نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور اب بھی وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، لیکن باقی وہ ممبرز جو کہ آزاد ہیں یا وہ اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی یقیناً ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جو شخصیت ہے قداور، ان کے سامنے کسی ایلین کو ووٹ نہ دیا جائے۔ اسلام آباد کے جو الیکشنز ہیں وہ اہم ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اس الیکشن کے اندر سید یوسف رضا گیلانی جیسے قداور شخصیت جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم پاکستان نے پی 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 کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا ایز این ایلائی، بٹ کل رات کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ان الیکشنز میں سپورٹ کریں گے، اور جی ڈی اے بھی جو کہ فارمر پی 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 ایلائز کی ایک جماعت ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ تو کیا آپ کو توقع ہے کہ جب ووٹنگ کی باری آئے گی تو پی 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 کے پرانے ایلائز گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے، ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو اور اپنے مفادات کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ ہم نے تو ایم کیو ایم کو ایک بہت اچھی آفر دی تھی، کیونکہ میرے خیال میں ان کا بھی جو تجربہ ہے پچھلے 2.5 سال کا کہ پی ٹی آئی نے ان کو سوائے جھوٹے وعدوں کے اور کچھ نہیں دیا، اور پھر جس طریقے سے اپنے اتحادیوں کی اور اپنے ممبروں کی تصدیق کی ہے اس تبدیلی سرکار نے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دیکھیں نا، اسد عمر صاحب جب ملنے کے لیے گئے ایم کیو ایم سے، اور بعد میں انہوں نے وہاں سے باہر نکل کے یہ کہا کہ ان کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو شہری مسائل جن کا ذکر بار بار ایم کیو ایم کرتی ہے تو وہ یقیناً ان کو سامنے رکھے گی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی آئے گی، لیکن بہرحال اگر آج ان کے مفادات جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں تو یہ ان کی بالکل وہ اس میں آزاد ہے فیصلہ کرنے میں۔ لیکن میں نے کہا کہ ہمیں کسی جو ہے وہ خوف نہیں ہے الیکشن کا، کیونکہ ایک طرف ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا نام جو ہے عزت اور وقار سے لیا جاتا ہے، جن کی توقیر ہے، اور ایک طرف ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ارکان ان کے پورے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی تو آوازیں تو آ رہی ہیں، آوازیں تو جو ٹوٹ پھوٹ کی ہیں وہ پی ٹی آئی سے آ رہی ہیں، وہ بلوچستان سے بھی آ رہی ہیں، وہ سندھ سے بھی آ رہی ہیں، وہ پنجاب سے بھی اٹھی تھی، وہ کے پی میں بھی جب عمران خان احمد نیازی صاحب گئے تو 20 لوگ ان کے شائعے پہ نہیں آئے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جب آپ ٹھیکیداروں کو ووٹ دیں گے، جب آپ جو ہے آپ پہ آپ کے ہی ممبروں نے الزام لگایا کہ آپ نے 35 کروڑ میں ووٹ بیچا، آپ نے 50 کروڑ کی رشوت دینے کی کوشش کی اپنے ایم ایل ایز کو، پھر اب جو ہو رہا ہے یہ جبری جو قید میں رکھا جا رہا ہے ممبروں کو لا کے ہوٹل کے اندر، خوف ہے نا، خوف ہے کہ ممبرز شاید ووٹ دینے نہیں آئیں گے، تو یہ ایک دن کی بات ہے، کل سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ میں تو سید یوسف رضا گیلانی کو پیش کی مبارکباد دیتی ہوں، پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتی ہوں، پی ڈی ایم کو مبارکباد دیتی ہوں، انشاءاللہ وہ آئیں گے سینٹ میں تو سینٹ چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوں گے، سینٹ کا ایوان بالا کا جو عزت و وقار ہے، توقیر ہے، اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ اچھا میم، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یہ سینٹ کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی کولیشن سے زیادہ نمبرز موجود ہیں، تو اس کے بعد کیا وہ اسپیکر کے خلاف اور پھر پی ایم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے؟ دیکھیں بالکل، خیر یہ
तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है जहाँ पे वोट जो है वो सैयद यूसुफ गिलानी साहब की शख्सियत को सामने रख के जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन मैं इसके अलावा भी बात करती हूँ कि आज जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ये समझते हैं कि जी उनके मेंबर्स को उन्हीं को वोट देना चाहिए है और इसलिए कि उन्होंने उनको पार्टी का टिकट दिया, तो मैं ये याद कराऊंगी कि आपकी 22 साल की जो जद्दोजहद थी उसने आपको नहीं जिताया, आपको इलेक्टेबल्स लेने पड़े और आज आपने उन इलेक्टेबल्स को अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो जिस तरीके से जो है जो अंदर से इख्तलाफ की ये बातें हो रही हैं पीटीआई के अंदर, बारहा उनके मेंबर जो है वो अपने राय का इजहार कर चुके हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तो मुझे तो इस पर भी कोई शक नहीं है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लाई जाए नेशनल असम्बली में तो वो कामयाब होगी, क्योंकि अब इत्तेहादी भी आप ये देखें कि ज़बरदस्ती कब तक बिठाया जाएगा। बिल्कुल। तो सेनेटर कामरान साहिबा, सैर कामरान साहिबा, आपने बहुत सारे सियासी अदवार देखे हैं और डिफरेंट हुकूमतों को देखा है, डिफरेंट पार्टीज को इक़्तिदार में देखा है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट को आप एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आप किस तरह रेट करती हैं और क्या आपको लगता है कि ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? देखिए, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एज अ पाकिस्तानी ऑल्सो, मैं जो एक जो बात मैं जिसको बार बार कहती भी हूँ कि इमरान खान अहमद नियाज़ी की एरोगेंस ने, उनकी जो तकब्बुर है उसने एक इतना बड़ा फासला पैदा कर दिया है उनके दरमियान में और जो असम्बली के मेंबरान हैं उनके दरमियान में, और जितना जो है वो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की उन्होंने कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया, चोरी, करप्शन, चोर डाकू, एक तो अखलाकियात तबाह कर दी हमारी नई नस्ल की, और एक ऐसा जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर इनका जो है वो पूरा नैरेटिव बेस करता है जो शायद हकीकत से बिल्कुल जो है उसका कोई ताल्लुक ना हो सकता है इक्का दुक्का जो है वो करप्शन के वाक़यात भी हो सकता है कि इक्का दुक्का जो है कोई जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स को भी सामने रखता हो, लेकिन इसके लिए आप पूरी पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट कर दें। और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब जो है उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अहम तरीन कौमी मामलात पे कौमी यकजहती पैदा नहीं कर सकें। हुकूमतें अच्छी रहीं, बुरी रहीं, कम मुद्दत के लिए रहीं, ज़्यादा मुद्दत के लिए रहीं, मैं कहूँगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो आप ये देखें कि आइन किस हाल में था, आइन को बहाल करना, फिर उसके बाद खारजा ताल्लुकात को तक़वीत देना, पाकिस्तान के गरीब अवाम की बात करना, सूबों के अंदर हम आहंगी पैदा करना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, GSP प्लस, CPEC, चाइना के साथ ताल्लुकात, रशिया के साथ ताल्लुकात दोबारा जो है इस्तेमाल करना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप जो है उसके लिए पेशकदमी, फिर उसके बाद जो है गल्फ कंट्रीज के साथ ताल्लुकात, सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक करेजियस स्टेप के नेटो सप्लाईज को बंद करना, और फिर आप देखें कि 2009 में 2010 में बारिशें हुई, उन बारिशों में उन चैलेंजेस के वक्त पे पूरी कौम को इकट्ठा रखना, उसके बाद जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बीबी ने आवाज़ उठाई थी, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि दहशतगर्द जो है वो कैपिटल तक आपके पहुंच रहे थे, तो सवार से पाकिस्तान का झंडा लहराना और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की इब्तिदा, कराची के अंदर जो है वो दोबारा अमन लाना, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो आप ये देखें कि हर सड़क पे बम फटता था, तो दोबारा जो है ज़िंदगी को नॉर्मल लेकर आना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आइन को जो है बहाल करना, मैं समझती हूँ कि इतने इनिशिएटिव्स लिए, और फिर आप ये देखें कि जो एक अवाम दोस्त फैसले होते हैं कि आपके एग्रीकल्चर के लिए, आपके जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा, ये तमाम वो स्टेप्स थे जो कि अवाम के लिए थे। इसी तरीके से PMLN की हुकूमत आई, वो आगे चली, उन्होंने CPEC पे मज़ीद आगे जो है पेशकदमी की। इसी तरीके से फिर जो आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनका एक कोर जो है वो पॉलिसी का हिस्सा था। तो लेकिन आज क्या है, आज आपको डबल डिजिट में इन्फ्लेशन मिलती है, आज आपको GDP जो है निचली सतह पर है, माइनस में है, -4.4 है, आज आपकी जो है वो बेरोज़गारी बढ़ गई है, आज आप हमारे खारजा ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि हम तनहा खड़े हैं, आज कश्मीर हमारे हाथ से चला गया है और ये भी मोदी से ताल्लुकात की बातें करते हैं। तो आज जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बहरान है, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ तो नहीं दी लेकिन लोगों को बेरोज़गार ज़रूर किया, जो गुर्बत की सतह से कितने लोग जो है निस्फ आबादी आपकी उससे ज़्यादा सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। तो ना ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा कर सके, बल्कि आप पाकिस्तान की एयरलाइन आप भी देखें कि बंद हो गई,
براڈ شیٹ جیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، پاکستان کے اثاثے منجمد ہو رہے ہیں، نہ بیرونی دنیا میں نہ ہی ملک کے اندر اندرونی معاملات میں کہیں پہ ہمیں کوئی استحکام نظر آتا ہے. تو پھر میں کہوں گی کہ یہ عمران احمد نیازی کی جو یا تو تنگ نظری ہے، یا میں کہوں گی کہ ان کی صلاحیت نہیں ہے، ویژن کی کمی ہے، یا پھر کوئی ایجنڈا ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ بل جلا دو، ہنڈی سے پیسے بھیجو، وہ جو یہ کہتے تھے کہ جی ایک بحران لانے کی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام ہو، تو جو وہ اپوزیشن میں رہ کے نہیں لا سکے وہ آج انہوں نے حکومت میں لا کے کر دیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ مسٹر کامران اپنے تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کے ساتھ سینٹ الیکشنز کے بعد بیٹھیں گے اور آپ کے ویوز جانیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.